بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 اور 48 کی تلاوت آپ نے سماعت کی. ترجمہ سماعت فرمائیں. یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ مدد کی جائے گی. گزشتہ رکوع میں اجمالی طور پر بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر تھا. اللہ تعالیٰ نے یہود مدینہ کو ان کے آباء و اجداد پر اور ان پر کیے ہوئے انعامات یاد دلائے تھے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اسلام قبول کر لیں. اس رکوع سے باقاعدہ تفصیل کے ساتھ ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، یہود و نصارہ کو عطا کی. ان میں سے پہلی نعمت جو ہے وہ فضیلت کی ہے، افضلیت کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 2000 سال کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں ہزاروں پیغمبر آئے. اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے انہیں نوازا. سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. ہدایت کے بعد دوسری نعمت علم و حکمت ہے، اور تیسری نعمت دنیاوی اعتبار سے حکومت ہے. یہ تینوں نعمتیں ہزاروں سال ان کو حاصل رہی. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ بھی ان میں سے ہی گزرے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں اس بات کا ہی لحاظ رکھو کہ میں نے تمہیں ایک عرصے تک تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی. اور دعوت یہ ہے کہ اگر اب بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری یہ فضیلت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. لیکن اگر ایمان نہیں لاتے تو پھر معاملہ مشکل ہے. جنہوں نے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین نے پھر ان کو خیر الامم بنا دیا، تمام امتوں میں سے بہتر اور بہترین امت. اور جو ایمان نہیں لائے ان کا تعلق اگرچہ اہل کتاب سے تھا، پھر ان کو مغضوب علیہم اور ضالین کہا گیا. پھر اللہ رب العالمین نے آخرت کی فکر بھی دلائی انہیں کہ آخرت اور قیامت کے دن کو ہی یاد کر لو
کہ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں انسان کے کام آ جاتی ہیں، لیکن وہاں کوئی راستہ بچنے کا نہ ہوگا۔ دنیا میں ایک مجرم کو چھڑانے کے لیے جتنے طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اگلی آیت میں ان تمام طریقوں کی نفی فرما دی کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے، یعنی کوئی راستہ چھڑانے کا نہ ہوگا، نہ تو سفارش قبول کی جائے گی اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ کسی طریقے سے کوئی مدد کی جائے گی۔ سفارش اور شفاعت کی جو نفی ہے وہ صرف کافروں کے بارے میں ہے یہاں، ورنہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی شفاعت کریں گے۔ اسی طرح علماء، قراء یہ بھی اپنے حلقہ احباب کی شفاعت کریں گے اور اللہ رب العالمین قبول فرمائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔